لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يستغيثوا يغاثوا. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم و تخشیف کے لائق معزز محترم سامعین و حاضرین، قبلہ سید محمد اکبر شاہ صاحب زید شرفہ اور قبلہ صوفی محمد عظیم صاحب زید اقبالہ، تمام معزز ثناخانہ شیریں لسان، سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کے اہل ذوق کے زیر انتظام و انصرام 44 سال سے یہ جو سلسلہ جاری ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قاضی صاحب کو، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس پر ملنے والے اجر و ثواب کو آپ کے والد گرامی کی روح کو پہنچا کر ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ نے 44 کی بات کی تو پھر 44 پہ ایک اسی ٹائم میرے ذہن میں ایک بات آئی. یہ 44 لکھنے میں ڈبل 4 ہے، 4 اور 4. اس کا بھی ایک اپنا رنگ ہے. ایک طرف اگر 4 دیکھیں تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہے، اور ایک طرف 4 دیکھیں تو پھر علی و فاطمہ حسین و حسن ہے. کمال اس میں یہ ہے کہ علی دونوں جانب شامل ہیں، اور 4 اور 4 کو جمع کرے تو یہ 8 بنتا ہے، اور جنت کے دروازے 8 ہیں. یہ اشارہ ہے کہ ان کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے. یہ آپ کے 44 پر یہ فوری طور پر اس کا نزول ہوا ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آپ سارے اس سے واقف ہیں، آپ نے اپنے گروپس میں پڑھا ہوگا اور آپ کو بتایا گیا، تو میں نے اسی ضمن میں تھوڑی بہت اپنی بساط کے مطابق جو تیاری کی ہے، جتنا میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا تاکہ مختصر وقت میں. میں نے سورہ الکہف کی آیت نمبر 29 کا ایک مختصر سا ٹکڑا اور حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ بیسیکلی اہل دوزخ کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا اور ان کو وہاں دوزخ کی حدت اور شدت کی وجہ سے جب پیاس لگے تو پھر وہ کسی غوث کو پکاریں گے، کسی غوث کو پکاریں گے، وہ فریاد رسی کریں گے، اور فریاد کے لیے جب پکاریں گے اللہ پاک نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے یوں بیان کیا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا. جب وہ کسی
مدد کرنے والے کو اور کسی غوث کو کسی فریاد کے پورا کرنے والے کو جب پکاریں گے تو پھر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافر کا میدان محشر تو میدان محشر، یہاں بھی کوئی غوث نہیں ہے اور برزخ و محشر میں بھی کوئی غوث نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے یغاثون، میں ان کو تانبے کا پگھلا ہوا پانی پلا کر ان کی پیاس بجھا کر یہ ان کی فریاد رسی کروں گا۔ یہ تو اس کا پس منظر ہے۔ اس میں سے جو ہم نے لفظ نکالا ہے وہ ہے غوث۔ قرآن مجید فرقان حمید میں غوث کے لیے مختلف انداز میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے غصاء، یغاثون، یستغیثان، غیث۔ یہ تقریباً 8 الفاظ استعمال ہوئے اور 11 مرتبہ استعمال ہوئے، جن سے استنباط و استخراج کیا جا سکتا ہے کہ لفظ غوث اشارتاً کنایتاً قرآن پاک میں موجود ہے، اور غیث تو ٹوٹلی طور پر قرآن مجید کا لفظ ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اسی طرح احادیث نبویہ کو جب کھنگالا گیا اس میں بھی یہ لفظ ملتا جلتا، غوثا، غواث، اغاثا، استغاثہ، متغوث، اور خود لفظ غوث بھی حدیث نبوی میں موجود ہے، اور یہ کم از کم 26 مرتبہ الفاظ اس طرح کے استعمال ہوئے، اور ڈائریکٹلی لفظ غوث 2 مرتبہ حدیث نبوی میں استعمال ہوئے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی غوث دکھائیں کہ قرآن میں کدھر ہے حدیث میں کدھر ہے، یہ اس لیے آپ کا تھوڑا سا ذہن بنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بخاری شریف میں استعمال ہوا لفظ غوث، اور ایک مرتبہ مسند امام احمد بن حنبل میں، اور دونوں روایات الگ ہیں، اور یہ جو مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے اس کو دارقطنی نے بھی نقل کیا۔ اب غوث کا امام راغب اصفہانی نے جو منع کیا ہے کہ غوث کہتے کیسے ہیں، وہ کہتے ہیں الغوث یقال فی النصرت والغیث فی المطر۔ غوث کا معنی ہے مدد، اور غیث کا معنی ہے بارش۔ دونوں بیسیکلی کسی کی مدد کو جاتے ہیں اور کسی کی فریاد کو پورا کرتے ہیں، غوث بھی اور غیث بھی۔ لہذا غوث بھی مددگار ہوا اور غیث بھی مددگار ہوا۔ اب غوث اور غیث میں سے جو تیسرا لفظ نکلتا ہے کہ جب بندہ فریاد کرتا ہے، وہ جو فریاد کی جاتی ہے اسے استغاثہ کہتے ہیں، کسی کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو رکھنا، استغاثہ پیش کرنا۔ اب یہ استغاثہ ہم تو دنیا میں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن حدیث نبویہ میں قبر میں بھی استغاثہ موجود ہے، اور حشر کے میدان میں بھی استغاثہ موجود ہے۔ استغاثے کے بغیر نہ یہ جہان آباد ہے، نہ برزخ میں بندہ بچ سکتا ہے، اور نہ معاشر کے میدان میں۔ اب دیکھیے حدیث نبوی ہے اور بڑی معروف حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل میت فی القبر کالغریق المتغوث، مل میت فی القبر کالغریق المتغوث ينتظر دعوة من اب او ام او اخ او صدیق او کما قال علیہ السلام۔
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کل غریق ڈوبنے والا، کل غریق المتخفف، ڈوبنے والا کیا کرتا ہے؟ کسی نہ کسی تنکے کے سہارے کی تلاش میں رہتا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو حضور نے فرمایا میت قبر میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی نہر میں، دریا میں، سمندر میں ڈوبنے والا ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی غوث کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کو پہنچے۔ کل غریق المتخفف، متخفف کہتے ہیں جو کسی کی فریاد کو پورا کرنے والا، جس سے غوث نکلا۔ اس کا مطلب ہے برزخ بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں کسی نہ کسی غوث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ غوث کون کون ہیں؟ جن کی قبر میں میت کو ضرورت پڑتی ہے۔ سرکار نے فرمایا فَيَنْتَظِرُ دَعْوَةً مِّنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صِدِيقٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ حضور نے فرمایا پھر وہ اپنے باپ کی دعا کا انتظار کرتا ہے، یعنی پہلا غوث قبر میں میت کا اس کا باپ ہوتا ہے۔ یہ بھی علم غیب نبوی ہے۔ سرکار نے اپنی نبوت کی نگاہ سے دیکھا کہ میری طرح کئیوں کے تو پہلے ہی والد مر گئے، پھر فرمایا او ام میں، یا اپنی ماں کی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ تو دوسرا اس کا غوث مدد کرنے والا قبر میں میت کا، میت مومن کا اس کی ماں ہے۔ سرکار کی بھی بچپن میں ماں چلی گئی، سرکار نے پھر نظر کرم ہم پر کی اور پھر آگے فرمایا او آخر، یا اپنے بہن بھائی کی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ سرکار نے پھر اپنی حیات پر نگاہ دوڑائی تو پھر سرکار آگے بڑھے۔ سرکار نے فرمایا کسی کا کوئی بہن بھائی نہیں بھی ہو سکتا، اکیلا بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا او صدیق، یا پھر اپنے دوست کی دعا کا انتظار رہتا ہے۔ یہ چار غوث ہیں جو میت مومن کے لیے قبر میں ضروری ہے۔ مومن قبر میں جا کر ان کے لیے پکارتا رہتا ہے کہ تم دعا کرو، تمہاری دعا کا میں انتظار کرتا ہوں۔ متخوف، اب یہ تو قبر کا میدان ہے، اس میں استغاثہ اس نے پیش کیا، یہی استغاثہ محشر کے میدان کے اندر بھی مومن پیش کرے گا۔ اور وہ کیسا ہے؟ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے کتاب الزکوٰۃ میں، اور اس کے علاوہ کئی محدثین نے اس سے ہٹ کر الفاظ استعمال کیے جو مشہور و معروف حدیث آپ سنتے رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ العرق نصف الاذن۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ سارے بندے کانوں تک پسینے میں ڈوب جائیں گے، اتنا سورج قریب آ جائے گا۔ فرمایا فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، پھر یہ جو پسینے میں ڈوبنے والے لوگ ہوں گے اس پریشانی کے عالم میں اپنی پریشانی کو دور کروانے کے لیے کسی غوث کے پاس جائیں گے، اور وہ غوث کون ہوگا؟ پہلا باپ جناب آدم علیہ السلام، آدم کے پاس جائیں گے۔ وہ دوسری حدیث ہے جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ کسی غیر کے دروازے پہ جاؤ، اور غیر ظالم، کسی غیر کے دروازے پہ جاؤ، اذهبوا الى غیری، یہ دوسری حدیث ہے کہ سارے آدم کے دروازے پہ جائیں گے۔ ثم بموسیٰ، سارے ترتیب بار گننے کے بعد یہاں پر ثم بموسیٰ، سارے موسیٰ کے پاس جائیں گے۔ اب لازمی بات ہے اگر آدم کے پاس ہی استغاثہ مکمل ہو چکا ہوتا اور فریاد رسی کر دی گئی ہوتی تو دوبارہ کسی اور کے دروازے پہ جانے کی حاجت تو نہ ہوتی۔ پھر یہ سارے چلتے 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 ترتیباً یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ پھر میرے کریم نے فرمایا ثم بمحمد، وہاں سے بھی بات نہیں بنے گی، اور میرے جیسے کئی گناہگار، سرکار نے فرمایا ثم بمحمد، پھر سارے محمد عربی کے پاس آئیں گے اپنا استغاثہ لے کر۔ اس کا مطلب ہوا کائنات میں
یہ انسانی کنسیپٹ میں بات موجود ہوگی کہ یہ لوگ غوث ہو سکتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے، اور پھر ان سب کے پاس بھیجنے کی ضرورت کیا تھی کہ جب بات بنانی ہی کملی والے نے۔ اس کا مطلب ہے سرکار سارے نبیوں کے پاس بھیج کر نبیوں کے تھرو اپنے محبوب کی شان دکھانا چاہتا تھا۔ فرمایا تم بھی کہو ٹھیک ہے، آ گئے ہو، اچھی بات ہے، ہم بھی اپنے وقت میں کچھ تھے، لیکن آج محشر کا میدان ہے، اس عالم میں جس کی سنی جائے گی اسے حسنین کا نانا کہتے ہیں۔ یہ ہے استغاثہ اور غوث۔ اور اس وقت بھی روئے زمین نہ غوث سے خالی ہے، نہ نقبا سے خالی ہے، نہ نجبا سے خالی ہے، نہ ابدال سے خالی ہے، نہ اخیار سے خالی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں الحاوی الفتاوی میں، اور اس کو ہی خطیب بغدادی نے اور ابن عساکر نے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں النقباء ثلاث مئۃ والنجباء سبعون والبدلاء اربعون والاخیار سبعۃ والعمد اربعۃ والغوث واحد فمسکن النقباء المغرب ومسکن النجباء مصر ومسکن الابدال الشام والاخیار سیاحون فی الارض والعمد فی زوایا الارض ومسکن الغوث فی مکہ۔ فَإِذَا أَرَدْتُ الْحَاجَةَ مِنْ أَمْرِ الْعَامَّةِ ابْتَهِلْ فِيهَا النُّقَبَاءَ ثُمَّ النُّجَبَاءَ ثُمَّ الْأَبْدَالَ ثُمَّ الْأَخْيَارَ ثُمَّ الْعَمَدَ فَإِنْ عَجِيبُ وَلَا إِلَّا ابْتَهِلْ الْغَوْثَ فَلَا تَتَمَّ مَسْأَلَةً حَتَّى تُجَابَ دَعْوَتُهَا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین میں 300 نقبا موجود ہیں۔ نقیب، یہ نقیب نہیں جو اس وقت ہمیں لے ڈوبے ہیں، 300 نقیب جن کے بارے میں نقیب الاشراف کہا جاتا ہے، 300 نقیب موجود ہیں اور 70 نجبا موجود ہیں، نجیب، اور 7 اخیار ہیں، 4 عمد ہیں جن کو کتب بھی کہا جاتا ہے، اور غوث ایک ہے۔ غوث ہر زمانے میں ایک ہی رہے گا، ہر صدی میں ایک ہی غوث رہے گا۔ پھر فرمایا نقبا جو ہیں وہ مغرب میں رہتے ہیں، نجبا مصر میں رہتے ہیں، ابدال شام میں رہتے ہیں، اخیار یہ پوری روئے زمین پر سیر کرتے رہتے ہیں، اور جو عمد ہیں یہ زمینوں کے چاروں کونوں پر موجود ہیں۔ اب بکھرا ہوا نظام سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس کا مطلب ہے یہ جو دنیا قائم ہے نا، یہ ان اولیاء اللہ کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا جو غوث ہے اس کا مسکن مکہ شریف میں ہے، غوث ہمیشہ مکہ پاک میں رہتا ہے۔ اگلا جملہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کہتے ہیں فَإِذَا أَرَدْتَ الْحَاجَةَ مِنْ أَمْرِ الْعَامَّةِ، مخلوق میں سے جب بھی کسی کو کوئی حاجت پیش آتی ہے، مخلوق کو جب حاجت پیش آتی ہے، ابتہل فیہا النقباء، نقیب اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حاجت مخلوق کو پیش آئی، حاجت مریدوں کو پیش آئی، حاجت مندوں کو پیش آئی، نقیب اٹھ کھڑے ہوئے دعا کرنے کے لیے، غوث بن گئے فریاد پوری کرنے کے لیے۔ ثم النجبا، جہاں جس نے جو معنی کیا اس کو چھوڑ کر، پھر نقیب سے آگے سلسلہ چلتا ہے دعاؤں کا، تو نجیب دعا کرتے ہیں، ثم ابدال، پھر ابدال دعا کرتے ہیں، ثم الاخیار، پھر اخیار دعا کرتے ہیں، ثم العمد، پھر عمد دعا کرتے ہیں، ثم الغوث، آخری دعا پھر اللہ کی بارگاہ میں اس حاجت مند کے لیے غوث کرتا ہے۔ جب غوث دعا کرتا ہے فلا تتم مسألة حتى تجاب دعوت، اس کی دعا ابھی مکمل نہیں ہوتی، حاجت مند کی حاجت پہلے پوری کرتا ہے۔ یہ ہے غوث کا مقام۔ جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی غوث کیا ہوتا ہے، آپ غوث کیوں کہتے ہیں، غوث تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب غوث کا مقام دیکھیں، امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم
علمی اور روحانی شخصیت گزرے. ان کی روضۃ الریاحین سارے پڑھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے وقال بعض العارفین والقطب هو الواحد المذکور فی حدیث ابن مسعود انه على قلب اسرافیل ومکان من الاولیاء كالنقطة في دائرة التي هي مرکزها به يقع صلاح العالم. بعض عارفین کہتے ہیں کہ یہ جو غوث ہوتا ہے اسی کو قطب کہتے ہیں. قطب اور غوث ایک ہی لفظ ہے، یعنی مقام غوثیت اور مقام قطبیت ایک ہے. اور یاد رکھیے ولایت میں اولیاء سے اوپر نقبا، نقبا سے اوپر نجبا، نجبا سے اوپر ابدال، ابدال سے اوپر اخیار، اخیار سے اوپر عمد، اور عمد کے اوپر قطب و غوث ایک ہوتا ہے. اور مقام قطبیت جو ہے یہ مقام ولایت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اس سے آگے ولایت کا درجہ نہیں ہے. ولایت کی انتہا ہے مقام قطبیت، مقام غوثیت. اور امام جعفری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قطب ہوتا ہے، یہ جو غوث ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کی مثال جیسے دائرے میں نقطے کی مثال. پرکار رکھ کے دائرہ لگاتے ہیں تو جہاں پرکار کی وہ نوک لگتی ہے نا وہاں نقطہ لگ جاتا ہے. تو نقطہ بالکل مرکز میں ہوتا ہے، نقطہ بالکل مرکز میں ہوتا ہے. روئے زمین میں اب جو غوث اور قطب ہے اس کو مکہ میں رکھنے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی. آپ پوری زمین کی پیمائش کر کے مکہ میں جائیں، جدھر سے ماپیں گے مکہ درمیان میں. غوث کو مکہ میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نقبا پھیلے ہوئے، نجبا پھیلے ہوئے، ابدال پھیلے ہوئے، اخیار پھیلے ہوئے، اولیاء پھیلے ہوئے، عمد پھیلے ہوئے. لیکن غوث کو مکہ میں رکھنے، اس کو مرکز میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ پوری روئے زمین کو کنٹرول کرے. یہ غوث کا کام ہے، یہ قطب کا کام ہے. شیخ ابو سعید کیلوی فرماتے ہیں قطب وہ شخص ہے جس پر زمانے کی ولایت ختم ہے. ساری ولایتوں کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں سے مقام قطبیت کا آغاز ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ فرماتے ہیں تمام کائنات کے روحانی انتظام و انسلام یہ قطب اور غوث ہی چلاتا ہے. ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر میں اس کو لکھا ہے. اور ملا علی قاری شیخ زکریا کے حوالے سے لکھتے ہیں القطب ويقال له الغوث هو الواحد الذي هو محل نظر اللہ تعالی من العالم في كل زمان اي نظر خاص. یہ جو غوث اور قطب ہوتا ہے یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے اور یہ مخلوق میں فرد واحد ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہ خاص میں رہتا ہے، ہر وقت نگاہ خاص میں رہنے والا. یہ مقام قطبیت پر فائز، مقام غوثیت پر فائز. اب یہ آپ تو غوث کا معنی، غوث کی تعریف تو سمجھ گئے ہوں گے غوث کیسے کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کائنات ارضی پر امت محمدی میں سب سے پہلا غوث کون ہوا؟ پہلا قطب، پہلا قطب، چونکہ مقام قطبیت و غوثیت یہ سب سے آخری اور انتہائی درجے کا مقام ہے. اس پر پہلا کون فائز ہوا؟ علامہ شامی لکھتے ہیں، ابن عابدین شامی وہ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقال ذهب الطوسی من الصوفیہ، صوفیوں میں سے ایک شخص تھا طوسی، وہ لکھتا ہے ان اول من تخطب بعده صلی اللہ علیہ وسلم ابنته فاطمہ. اولیاء اور صوفیاء کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ امت محمدیہ میں اس مقام قطبیت و غوثیت جو ولایت میں سب سے انتہائی درجے کا مقام ہے، اس پر اگر جو سب سے پہلا قطب، سب سے پہلا غوث رسالت مآب کی لخت جگر جناب سیدہ کائنات ہے. نقیب انہی سے بنے، نجیب انہی سے بنے، ابدال انہی سے بنے، اخواص انہی سے بنے، اخیار انہی سے بنے، اولیاء انہی سے بنے، اخواص انہی سے بنے. وہ زبیر شاہ صاحب پڑھا کرتے ہیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی زمانہ جتنا لنگر. بڑا اعتراض ہوا اس شعر پر، بڑے لوگ اچھلے. میں تھوڑا سا اس پر غور کیا
تو نزول ہوا. بھائی شاعر نے چکی کے ساتھ مثال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. اب سیدہ مقام قطب پر ہے. قطب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اسی صاحب جو چکی ہوتی ہے نا، چکی پڑوں والی، اس پڑ دونوں کے درمیان کو ان کو جوڑنے والی اور ایک ردم میں چلانے والی ایک چیز ہے، ایک کلی ہوتی ہے. اس کلی کو قطب کہتے ہیں. آپ پڑھ لیں کہیں تحقیق کر لیں، اس کلی کو قطب کہتے ہیں. اب اس ایک قطب کا کمال کیا ہے خود سکڑی ہوئی. اچھا، لوگوں کو پیس پیس کے کھلا کھلا کے موٹا کر رہی ہے اور خود فاقے میں ہے. کتنا سا کلی کا وجود ہے، لیکن اس کلی نے دو جہانوں کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہوا. اب میں دوسرے طرف جا رہا ہوں اور ایک ہی جملہ، جو اوپر والا جہان ہے اس کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ ردم سے باہر نہیں جاتا، اور جو نیچے والا جہان ہے اس کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا، وہ بھی اپنے ردم سے باہر نہیں جاتا. اشرف شہزاد صاحب، سیدہ کائنات وہ واحد قطب ہے جو اوپر آسمانوں کی دنیا کے ردم کو بھی تہو بالا نہیں ہونے دیتی اور تحت و سرا تک ساری زمینوں کے نظام کے بھی ردم کو بالا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا عاشقان مصطفیٰ. اچھا، آپ قطب کیوں ہیں؟ مقام قطبیت و مقام غوثیت سیدہ کائنات کو کیوں ملا؟ مردوں میں سے کیوں نہیں کسی کو ملا؟ پہلا، بعد میں غوث ہوئے، ترتیب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، میں وہ بیان کرتا ہوں. لیکن پہلا قطب جن پر صوفیاء نے اجماع کیا ہے، خاتون جنت ہے. اچھا، ان کو یہ مقام ملا کیوں؟ یا اس کے بعد بھی جس کو مقام غوثیت ملا ہے وہ مقام غوثیت و قطبیت پر فائز کیسے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ میں یہاں بیان کرتا ہوں. وہ روایت جو سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ زاہدہ ساجدہ فقیہہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا میں نے دیکھا رسول اللہ کی ذات کے ساتھ سیدہ کائنات سے بڑھ کر کوئی مشابہ نہیں، نہ قولاً نہ فعلاً نہ مجلساً، کلام کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعتبار سے ہو بہو جو مشابہت تھی سرکار دو عالم کی وہ سیدہ کائنات. اس کا مطلب ہے جو سیرت و صورت مصطفی میں مکمل ڈھل جائے تب جا کر اللہ سے مقام غوثیت و قطبیت عطا کرتا ہے. ایسے ہی ہم کسی کو غوث مان دیتے اور عبد القادر جیلانی کا بات لے کے جائیں گے. اچھا، کچھ حضرات نے جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو قطب اول کہا ہے. اس کو بھی علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے، لیکن میں نے دونوں پر پھر اپنا ایک جملہ کہا ہے کہ پوری امت میں قطب اول سیدہ کائنات ہیں اور صحابہ کرام کی پوری جماعت میں قطب اول جناب ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. اب صحابہ تک تو بات سمجھ آ گئی. صحابہ کے بعد پھر کون غوث ہوا، کون قطب ہوا؟ علامہ شامی لکھتے ہیں وَأَمَّا الْأَوَّلُ مِن تَكْتُبُ بَعْدَ عَصْرِ الصَّحَابَةِ فَعُمَرْ بن عبد العزیز. صحابہ کے دور کے بعد پھر اس مقام قطبیت و غوثیت پر جو فائز ہوا اسے جناب عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے اس کی پوری ترتیب بیان کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقام قطبیت کی ترتیب وہ کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب علی المرتضیٰ، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک، یہ سارے مقام قطبیت و غوثیت پر فائز ہوئے. اور پھر آپ فرماتے ہیں جناب سیدنا عبد القادر جیلانی تک یہ جتنا درمیان کا عرصہ ہے آپ کی آمد سے پہلے، یہ سارے نقباء و نجباء و ابدال و اخیار و اخواص یہ سارے امام حسن عسکری کے ناطے ہیں.
ان کے تحت یہ سلسلہ چلتا رہا. وہی خیرات دیتے تھے. کوئی نقیب بنتا تھا, کوئی نجیب بنتا تھا, کوئی ابدال بنتا تھا, کوئی اخواص بنتا تھا, کوئی اغواص بنتا تھا, کوئی اخیار بنتا تھا, کوئی ولی بنتا تھا. اب جب باری آئی جناب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ, تو جناب غوث اعظم کے بارے میں حضرت اعلی حضرت فرماتے ہیں پھر آپ کی ذات کو تنے تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز کیا گیا. مقام قطبیت و غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز کیا گیا. اور غوث الاعظم بھی ہیں اور آپ سید الافراد بھی ہیں. اب آپ کے بعد جتنے ہوئے یا ہوں گے قیامت تک امام مہدی تک, وہ سارے آپ کے زیر نگی. اب جس کو بھی امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ولایت میں جو درجہ بھی کسی کو دینا ہے یا ملے گا, تو جناب سیدنا عبد القادر جیلانی کے توسل کے ساتھ ملے گا. جب امام مہدی آئیں گے تو پھر وہ غوثیت و قطبیت کبریٰ و اخریٰ کے مقام پر ہوں گے, وہ آخری قطب ہوں گے. کیا مقام ہے آل بیت کا. مقام قطبیت کی ابتدا بھی اپنے گھر سے کی اور مقام قطبیت و غوثیت کی انتہا بھی اپنے گھر پہ چھوڑی. ہمارے غوث جو نا غوث اعظم عبد القادر جیلانی, ان کو کس کس نے غوث کہا؟ ہم نہیں کہہ رہے یا اس سے پہلے بھی کوئی کہنے والا تھا؟ حضرت داتا علی حجویری کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب علی حیران سے جلالت عرض و سما. یہ حضرت داتا علی حجویری کا شعر ہے. آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہا. حضرت خواجہ مختار کاکی جس نے سارے زمانے میں روٹیاں کھلا کھلا کر کھانے کھلا کھلا کر قوم کو پالا ہے, آپ فرماتے ہیں قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے کہا غوث اعظم دلیل را یقین ب یقین رہبر اکابر دین اوست درجہ جملہ اولیاء ممتاز چون پیمبر در انبیاء ممتاز. اسی جملے کے ساتھ ملتا جلتا حضرت شیخ سعدی شیرازی نے بھی کہا تھا. آپ نے کہا تھا اولیاء غوث اعظم درمیانے اولیاء چون محمد درمیانے انبیاء. حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بھی حضرت غوث پاک کے بارے میں فرمایا خدا بندہ بحق کے شاہ جیلانی. چلو اپنوں کی مان لیں. خدا بندہ بحق کے شاہ جیلانی محی الدین غوث و قطب دوراں بکن خالی میرا از ہر خیال ولیکن آن کے زد پیدا از حالے. وہ یہ استغاثہ پیش کر رہے ہیں, استغاثہ پیش کر رہے ہیں کہ میں اے محی الدین, اے غوث, اے قطب دوراں, اے شاہ جیلانی, میں اللہ کے واسطے سے تیری بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہوں, مجھے کسی حال میں بھی میرے دامن کو خالی نہ رکھنا. حضرت علامہ آلوسی نے تفسیر المعانی میں مجدد الفسانی کا ایک قول نقل کیا ہے. انہوں نے حضرت غوث اعظم کو غوث الاعظم سے بھی اوپر قطبیت کبریٰ کے مقام پر جاتے ہوئے فرمایا آپ فرد الفرید ہیں, یعنی تمام افراد میں جو مقام منفرد حاصل ہے وہ جناب غوث اعظم عبد القادر جیلانی. اور حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی, یہ آپ کا شعر آپ نے فرمایا گویم ز کمال تجھے غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین. یہ حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی علیہ رحمہ. اور حضرت خواجہ گیسو دراز نے کہا تھا یا غوث یا قطب یا بنی روشن بندہ ام درماند ام جز تو ندارن دستگیر. ہم ایسے بندے ہیں کہ آپ کی دستگیری کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اب یہاں تک تو بات آپ سمجھ گئے کہ غوث کسے کہتے ہیں, پہلا غوث کون تھا, پہلا قطب کون تھا, حضرت عبد القادر جیلانی کو ہم کیوں غوث مانتے ہیں, کس کس نے غوث کہا. ہم جو پہلے ایک جملہ سن چکے ہیں اسی کی بنیاد پر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے جو ہمارے ٹاپک کا آخری جملہ تھا, وہ یہ ہے کہ پھر غوث الاعظم عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے کیسے.
اس مقام قطبیت و غوثیت پر فائز کیسے ہوئے؟ تو ہم نے یہ پہلے اصول سیدہ کائنات کے حوالے سے بیان کیا کہ جو سیرت صورت مصطفی میں مکمل اس سانچے میں ڈھل جائے اسے مقام غوثیت ملتا۔ اب سیرت کا آغاز دیکھیں، جس طرف ہمارے بلال بھائی نے اشارہ کیا تھا، میں بالکل سمیٹتے ہوئے اب اس طرف آ رہا ہوں۔ سیرت کا آغاز، سیرت نبوی کا آغاز ہے۔ لوگ تو نا وہاں سے سیرت شروع کرتے ہیں بھی 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور اس کے بعد جو کچھ آپ سے صدور ہوا وہ سیرت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال مکہ میں گزارے تو گزارنے کے بعد جب اللہ پاک نے فرمایا اب وقت آ گیا ہے، کھل کے سامنے آؤ، میری توحید کا پرچار کرو، میری وحدانیت کا درس دو اور اپنی رسالت و نبوت کا ڈنکا بجاؤ اور انہیں بتاؤ میں اللہ کا نبی اور رسول بن کے آیا ہوں اور اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آیا۔ اعلان تو یہی کرنا